بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 اکتوبر ہے، 12 اکتوبر 2023۔ آج سے 24 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب 12 اکتوبر 1999 کو اپنے تخت و تاج سے محروم کر دیے گئے تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب جس طرح ان دنوں خبروں میں ان تھے، بالکل آج بھی اسی طرح، بلکہ شاید آج اس سے کچھ زیادہ خبروں میں ان ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب 11 اکتوبر 2023 کو یعنی کل لندن سے سعودی عرب چلے گئے۔ وہاں پہ وہ کتنا عرصہ رہے، یہاں سے کیوں گئے تھے، علاج کروانے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا، پاکستان سے جو ان کے ساتھ ہوتا رہا، جس طرح سے وہ وہاں گئے، بہانہ بنا کر گئے بیماری کا، یا جیسے بھی لندن گئے، لندن سے پاکستان واپسی کے لیے انہوں نے رخت سفر باندھا، لیکن وہ سعودی عرب سے ہوتے ہوئے 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ کل 11 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف صاحب لندن سے سعودی عرب چلے گئے ہیں، سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، وہاں سے ان کا رخت سفر پاکستان کے لیے ہونا، اور بالکل اسی روز 11 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی ایک بہت بڑا فیصلہ آتا ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ دیا جاتا ہے۔ کس کیس میں فیصلہ دیا جاتا ہے؟ یہ کیس ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل۔ یہ کیوں بنایا گیا، کیوں سامنے لایا گیا؟ میاں نواز شریف کی پارٹی کی حکومت سے یہ بل لایا گیا۔ وہ حکومت بھی پی ڈی ایم کی حکومت، امپورٹڈ حکومت، گھر جا چکی ہے۔ 16 ماہ تک وہ اقتدار میں رہے، اور اس دوران ان کی طرف سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل منظور کیا گیا۔ اس پر فیصلہ کل آیا تھا، اس کو کچھ حلقوں کی طرف سے غیر قانونی، غیر آئینی قرار دیا گیا۔ کیس سپریم کورٹ میں گیا۔ عمر بننے صاحب کی طرف سے 13 اپریل 2023 کو اس پر اسٹے آرڈر دے دیا گیا، اس کو سرد خانے میں رکھ دیا گیا۔ ان کی طرف سے اس پر مزید کارروائی نہ کی گئی، لیکن قاضی فیصل صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں۔ چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی یہ کیس 18 ستمبر کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اس پر 4 سماعتیں ہوئیں، 4 سماعتوں کے بعد اس پر فیصلہ دے دیا گیا۔ یہ قانون آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، کیونکہ اس کو چیلنج کرنے والے وہ لوگ تھے جو اس کو غیر آئینی، غیر قانونی کہتے تھے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے 15 رکنی فل کورٹ بنا دیا گیا، سارے کے سارے جج بٹھا دیے گئے، اور اس کی ٹی وی چینل پر براہ راست سماعت ہوتی رہی۔ لوگوں نے اس کو، پوری دنیا نے اس براہ راست سماعت کو دیکھا۔ وہاں پہ جج صاحبان بھی بری طرح سے کچھ ایکسپوز ہوئے، وہ کس طرف جا رہے ہیں، کس کی حمایت کر رہے ہیں، کس کی مخالفت کر رہے ہیں، آئین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قانون کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس دوران سب سے جو زیادہ بندہ فرسٹریٹڈ نظر آیا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ ان کی طرف سے کبھی اپنے ساتھی ججوں کو کہا جاتا سوال نہ کریں، کبھی وکیل کو کہا جاتا کہ کسی سوال کا جواب نہ دیں، اور کئی وکلاء کو قاضی فائز صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ وکلاء یہ کہتے رہے کہ جناب ہمیں آرگو کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ وہ جیسے ہی آرگومنٹ شروع کرتے تھے، ادھر سے ایک جج صاحب، دوسری طرف سے دوسرے جج صاحب سوالات کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس پر بھی قاضی فیصل صاحب بڑے غصے میں نظر آئے، اور اس کا اظہار انہوں نے باقاعدہ وہاں بیٹھے ہوئے کیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ جس طرح سے مسلم لیگ نون کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ بل پاس کیا تھا، اس کو قانون بنایا تھا، اور اس کے خلاف معاملہ سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ کی طرف سے اس بل کو آئینی قرار دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، ان ساری کی ساری درخواستوں کو مسترد کر دیا گیا۔ اس پر تو پھر مسلم لیگ نون کے ہاں شادیانے بجائے جانے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کو بڑی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پی ڈی ایم نے جس طرح سے یہ قانون بنایا تھا، اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے آئینی قرار دے دیا گیا، قانونی قرار دے دیا گیا، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا۔ ان کی طرف سے شاید ابھی تک بھی فیصلہ پڑھا جا رہا ہے، رد عمل نہیں آیا اس فیصلے کے حوالے سے اللہ کی عادت کی طرف سے۔ آخر کار اس میں ہے کیا؟ اتنی پریشانی مسلم لیگ نون کے حلقوں کو خصوصی طور پر کیوں ہو گئی؟ یہ 15 رکنی بینچ تھا۔ پہلے تو آپ کے سامنے میں ان جج صاحبان کے نام رکھتا ہوں۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اس بینچ کی صدارت کی گئی۔ 15 رکنی بینچ تھا، فل کورٹ تھا۔ قاضی فیصل صاحب کے بعد سب سے سینئر جج ہیں طارق مسعود صاحب۔ طارق مسعود صاحب قاضی فیصل صاحب کے آج کل دست راست کہے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے
قاضی فیصل صاحب کے دست راست نہیں تھے۔ کبھی ایسا موقع تھا، لیکن وہ بھی کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے، چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ان پر عدم اعتماد ظاہر کیا گیا تھا۔ کس معاملے میں عدم اعتماد کیا گیا تھا؟ قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریفرنس آیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی اہلیہ کی لندن میں جائیدادوں کے حوالے سے، تو اس موقع پر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں گیا تھا، جبکہ ایک سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بنا دیا گیا تھا۔ اس بینچ میں طارق مسعود صاحب بھی شامل تھے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے ان کی شمولیت پر اور شاید اعجاز الحسن صاحب کی شمولیت پر بھی اعتراض کیا گیا تھا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہو جاتا ہے تو میں چیف جسٹس پاکستان نہیں بنوں گا، جبکہ میرے چیف جسٹس پاکستان نہ بننے سے، میرے بطور جج الگ ہونے سے طارق مسعود صاحب کو چیف جسٹس پاکستان بننے کا موقع مل جائے گا۔ میں اگر جج نہیں رہتا تو اس کا فائدہ طارق مسعود صاحب کو ہوگا، اس لیے اس کیس میں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے جس سے ان کو براہ راست فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا اور پھر جسٹس طارق مسعود صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت قاضی فیصل صاحب کے یہ دست راست نہیں تھے، بہرحال آج ان کے دست راست ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے فل کورٹ کی۔ قاضی فیصل صاحب سربراہ دوسرے نمبر پر، جسٹس طارق مسعود تیسرے نمبر پر، اعجاز الحسن چوتھے نمبر پر، منصور علی شاہ، اور اس کے بعد پھر منیب اختر آ جاتے ہیں۔ دیگر کے نام بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں: جسٹس یحیی آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت حلالی۔ یہ ہو گئے 15 کے 15 جج جنہوں نے اس معاملے میں فیصلہ دیا۔ فیصلہ متفقہ نہیں آیا، جج صاحبان کی طرف سے اس کو آئینی اور قانونی قرار دیا گیا، جبکہ 5 جج صاحبان کی طرف سے اس کو غیر قانونی کہا گیا، غیر آئینی کہا گیا۔ وہ 5 جج صاحبان کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے ان کے بھی نام رکھتا ہوں۔ وہ 5 جج صاحبان ہیں: اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر علی اکبر نقوی، عائشہ ملک اور یحیی آفریدی۔ تو یہاں پہ یحیی آفریدی صاحب کی طرف سے سارے معاملے کو تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا، جیسا کہ کہا گیا کہ 10 جج صاحبان کی طرف سے، بلکہ یہ فیصلہ اب ایسا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کا فیصلہ کہا جائے گا، یقینی طور پر کہا جائے گا، اور اس فیصلے کے مطابق اس کو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو قانونی اور آئینی قرار دیا گیا ہے۔ صرف 5 جج صاحبان کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور اس فیصلے کے 2 مزید حصے بھی ہیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو اس بارے میں کافی معلومات ہیں، لیکن ہم ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد بھی اس کو دیکھا جائے گا، تو اس موقع پر ایک ایک چیز اگر سامنے ہو تو بہتر ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ اس ویلاگ میں زیادہ سے زیادہ معلومات ہوں، تاکہ آج سے 20 سال بعد 25 سال بعد بھی اگر کوئی اس کو دیکھے، اس کو سنے، تو اس کے سامنے مکمل ایک پکچر آ جائے۔ یہ سارا معاملہ 15 ججوں کے گرد گھومتا ہے، اور پھر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لانے کی ضرورت کیوں تھی؟ امپورٹڈ حکومت کی طرف سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لایا گیا تھا۔ ان کی طرف سے گو کہ یہ بل اس لیے لایا گیا تھا کہ صرف چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، وہ سوموٹو لے، وہ بینچ تشکیل دے، بینچ کی تشکیل کا اختیار 3 ججوں کو ہونا چاہیے۔ 3 جج مل کر یہ فیصلہ کریں کہ سوموٹو لینا ہے، اور پھر اس بل میں، اس قانون میں یہ بھی ڈال دیا گیا کہ جن کے خلاف سوموٹو کے تحت فیصلے آتے ہیں ان کو اپیل کا حق بھی ہونا چاہیے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ حق دلانے کے لیے، جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے، تا حیات نااہل ہوئے تھے، یہ حکومت چاہتی تھی، امپورٹڈ حکومت چاہتی تھی کہ میاں نواز شریف کی نااہلیت ختم ہو جائے، اس حوالے سے بھی قانون سازی کی گئی، اور پھر میاں نواز شریف کو اپیل کا حق دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا۔ یہ کیس میاں نواز شریف کے گرد ہی مکمل طور پر گھومتا ہے، اور اس بینچ میں شامل کو جج صاحبان کی طرف سے میاں نواز شریف کو ریلیف دینے کی کوشش کی جاتی رہی، جو بالکل واضح نظر آتا تھا۔ یہاں پہ سوال یہ بھی ہے کہ یہ میاں نواز شریف کو اپیل کا حق کیوں دینا چاہتے تھے؟ یہ یقینی طور پر اس لیے دینا چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیراعظم بن سکے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے سعودی عرب گئے ہیں، 21 اپریل کو پاکستان آئیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے چوتھی بار وہ وزیراعظم بن جائیں، اور اس فیصلے پر اس کا بہت زیادہ انحصار تھا میاں نواز شریف صاحب کے
وزیر اعظم بننے کا، لیکن اب وہ امید خاک میں مل گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب آج تک کی تاریخ میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے، پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کا چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننا تو پھر میاں نواز شریف صاحب لندن سے سعودی عرب سے 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، تو کیا میاں نواز شریف صاحب واقعی پاکستان آ جائیں گے؟ کیونکہ ان کی وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کی راہ اب تک تو کھوٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بنیادی طور پر اس بل کا یہ مقصد نظر آ رہا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس، ایک فرد واحد کے پاس سوموٹو کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ان دنوں بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ جب یہ قانون بنایا گیا، چیف جسٹس بندیال صاحب کی طرف سے 2 سوموٹو لیے گئے تھے۔ ایک سوموٹو ان کی طرف سے قاسم سوری کی رولنگ کو مسترد کرنے کے حوالے سے لیا گیا تھا، جو عمران خان پر عدم اعتماد کے حوالے سے تحریک پیش کی گئی تھی۔ عمر بندیال صاحب کی طرف سے قاسم سوری کی جس رولنگ کو سوموٹو لے کر مسترد کیا گیا تھا، وہ سوموٹو امپورٹڈ حکومت کو، اس سے پہلے وہ پی ڈی ایم تھی، تحریک عدم اعتماد پیش کر چکی تھی، اس کو بڑا ہی رسیلہ قرار دیا گیا، بڑا زبردست قرار دیا گیا، اس پر بڑے شادیانے بجائے گئے، بڑی مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، اور اس کے بعد ایک اور بندیال صاحب کی طرف سے سوموٹو لیا گیا۔ وہ حمزہ شہباز شریف کی دھونس کے تحت، دھاندلی کے تحت، جبر کے تحت حکومت قائم کی گئی تھی، اور یا پھر عدلیہ کی طرف سے نوٹس لیا گیا پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے مابین ووٹنگ کا معاملہ آیا، تو دوست مزاری کی طرف سے بالکل اسی طرح سے قاسم سوری کی طرز پر ایک رولنگ دے دی گئی جو بالکل غیر قانونی تھی، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کاف لیگ کے 10 لوگ ووٹ نہیں دے سکتے، ان میں پرویز الہی صاحب بھی شامل تھے، وہ اپنے آپ کو بھی ووٹ نہیں دے سکتے تھے۔ اس معاملے پر عمر بندیال صاحب کی طرف سے نوٹس لیا گیا۔ یہ سوموٹو تھا جو جتنا ان کو وہ قاسم سوری والا نوٹس رسیلہ لگا تھا، اتنا ہی زیادہ ان کو امپورٹڈ حکومت کو، امپورٹڈ حکمران اس وقت اقتدار میں آ چکے تھے، ان کی طرف سے اس کو زہریلا قرار دیا گیا۔ پہلے والا رسیلہ تھا، یہ والا زہریلا تھا۔ تو اس بنیاد پر ان کی طرف سے قانون بنا دیا گیا کہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے سے سوموٹو لے لے۔ اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ کرے، سب سے سینئر جج صاحب جو چیف جسٹس ہوں گے، ان کے بعد جو سینئر موسٹ 2 جج صاحبان ہیں، وہ 3 مل کر سوموٹو لیا کریں گے، اور اسی میں پھر انہوں نے اپیل والا معاملہ بھی ڈال دیا۔ اس پر اب فیصلہ آیا ہے۔ اب کیا فیصلہ آیا؟ 10 جج صاحبان کی طرف سے اس کو قانونی قرار دیا گیا۔ وہ 10 جج صاحبان کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے ان کے نام رکھتا ہوں، بلکہ میں یہاں پہ قاضی فیصل صاحب نے جس طرح سے فیصلہ سنایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں اگر کچھ لوگوں کے نام آپ کو مسنگ نظر آئیں گے تو اس پر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلے سن لیجئے کہ قاضی فیصل صاحب اس حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے فیصلہ سنایا ہے۔ For reasons to be recorded later, these petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below by a majority of 10 to 5, within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, bracket close, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 2. By a majority of 9 to 6, within bracket Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Afreedی, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting, right closed, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. Paragraph 3. By a majority of 8 to 7, within bracket Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minella, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires
the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. So I hope that clarifies the matter, and we tried to do it in the shortest possible time, and you have the benefit of the order of the court, and now we will take time to write the detailed reasons. بات ہم نے کی تھی کہ مسلم لیگ نون کو اس پر شادیانے بھی جانے چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو قانون بنایا تھا جس کو کچھ لوگ غیر آئینی قرار دے رہے تھے اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو آئینی قرار دے دیا گیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے ہاں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ کیوں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے؟ کیونکہ میاں نواز شریف کو اپیل کا حق دینا تھا۔ میاں نواز شریف کو اپیل کا حق مل جاتا تو میاں نواز شریف کی نااہلیت تاحیات نااہلیت ختم ہو جاتی، جس کو امپورٹڈ پارلیمنٹ یہ کہہ رہی تھی کہ 5 سال زیادہ سے زیادہ کسی کی نااہلیت ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف کی تاحیات کیوں ہے، لیکن میاں نواز شریف کو اس میں ریلیف نہیں ملا، کیونکہ اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو اس کو آئینی اور غیر آئینی قرار دینے کے حوالے سے معاملہ تھا جس کو آئینی قرار دے دیا گیا ہے اس فیصلے کا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اپیل کا حق دے دیا گیا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اپیل کا حق دینے والے جج صاحبان کی تعداد 9 بتائی جا رہی ہے، جبکہ 6 کی طرف سے کہا گیا کہ اپیل کا حق نہیں دیا جانا چاہیے۔ اور اس کیس کا پھر ایک اور حصہ بھی ہے جو سب سے زیادہ اہم حصہ ہے، وہ ہے اپیل کا حق کب سے دیا جائے 7 جج صاحبان کی طرف سے، جن میں قاضی فیصل صاحب شامل ہیں، بلکہ قاضی فیصل صاحب کا وہ گروپ جو امپورٹڈ بنیال کے دور میں قائم ہوا تھا، جو امپورٹڈ بنیال کے بالمقابلہ جاتا تھا، اس کی طرف سے کہا گیا کہ اپیل کا حق ماضی سے ہوگا۔ گویا میاں نواز شریف صاحب کو بھی اپیل کا حق مل جائے گا، لیکن 8 ججوں کی طرف سے کہا گیا نہیں، یہ حق آج کے بعد سے ملے گا، ماضی میں کسی کو یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اس سے میاں نواز شریف کو جو ریلیف ملنا تھا، میاں نواز شریف کو جو اپیل کا حق ملنا تھا، وہ حق جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو فائنل کر دیا گیا کہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اس قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ گویا میاں نواز شریف صاحب کو، جہانگیر ترین صاحب کو وہ ریلیف نہیں ملنے لگا جس کے لیے سارا کچھ کیا گیا تھا۔ امپورٹڈ حکومت دراصل میاں نواز شریف کی نااہلیت کو اہلیت میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں چوتھی بار وزیراعظم بنانے کے لیے یہ سارے پاپڑ بیل رہی تھی۔ اس پر خوشی کس کو زیادہ ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تاحیات نااہل رہیں گے؟ سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وزیراعظم بننے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیراعظم بنتے تو ناظرین شہباز شریف صاحب کو آپ نے بڑا سنا ہے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان پر ہماری ساری سیاست چل رہی ہے، لیکن سلمان شہباز کی طرف سے ایک موقع پر کہا گیا تھا کہ آخر ہمیں بھی سیاست کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے باقاعدہ صحافیوں کو فون کر کے پروگرام کروائے تھے سلمان شہباز نے۔ تو اس سے پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ شہباز شریف صاحب کا خاندان کس کو چاہتا ہے کہ وزیر بن جائے۔ باقی شہباز شریف صاحب جو بھی کہتے رہیں، لیکن اصل بات وہی ہے کہ خاندانی معاملات میں ان کی چپکلش اندرونی طور پر جاری رہتی ہے۔ اقتدار میں کیسے آنا ہے، کیسے نہیں آنا ہے، اس حوالے سے بھی پلاننگ ان کی ہوتی رہتی ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کو جیسا کہ ان کی طرف سے کوشش کی گئی، امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے، میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت کیوں ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ 5 رکنی بینچ تھا جس کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ آصف سعید خان خوسا جسٹس ثاقب نثار کے دور میں اس بینچ کے سربراہ تھے، ان کے ساتھ تھے اعجاز الحسن، اعجاز افضل، عظمت سعید اور جسٹس گلزار، جو پاکستان کے چیف جسٹس بننے کے بعد ریٹائر ہوئے۔ ان کی طرف سے میاں نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا، اور پھر جج محمد بشیر کی طرف سے میاں نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے بعد میاں نواز شریف کے 2 کیسز، ایک اور جج صاحب ارشد ملک کے سامنے بھی آئے تھے، اس میں بھی میاں نواز شریف کو ایک کیس میں سزا سنا دی گئی اور دوسرے کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا۔ وہ بھی معاملہ صاحب کے سامنے ہے کہ اس طریقے سے ارشد ملک صاحب کو
بلیک میل کیا گیا تھا۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلیت ختم نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جب قاضی فیصل صاحب یہ چاہتے تھے اور حکومت کی بھی، امپورٹڈ حکومت کی بھی یہ بڑی خواہش تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی اہلیت ہو جائے، ان کو حق مل جائے اپیل کا، لیکن 7 جج صاحبان جو عمر بننے صاحب کے ساتھ تھے، 8 میں وہ تھے۔ سپریم کورٹ میں ایک قسم کی گروپنگ تھی، ایک طرف 8 جج صاحبان تھے، عمر بننے صاحب ان کے ہیڈ تھے، دوسری طرف قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 7 ججوں کا گروپ تھا، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ان میں ایک اور جج صاحبہ مسرت حلالی شامل ہو گئی ہیں، وہ 7 سے 8 رکنی ہو گیا، جبکہ عمر بننے صاحب ریٹائر ہو گئے تو ان کا گروپ رہ گیا 8 سے 7۔ لیکن گیم کہاں پہ پلٹی ہے؟ یحیی آفریدی صاحب کی طرف سے سارے معاملے کو تلپٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ وہ 7 جج صاحبان نے جنہوں نے شاید دھڑا کٹتے ہوئے، دھڑا پیٹتے ہوئے یہ فیصلہ دینا تھا جو سامنے آیا ہے، لیکن ان کی تعداد 7 تھی۔ گویا میاں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ریلیف مل جانا تھا، لیکن یحیی آفریدی نے سارے کا سارا معاملہ الٹ کر رکھ دیا، نیچے والا اوپر، اوپر والا نیچے کر دیا۔ دیگر جج صاحبان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ ماضی سے اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اعجاز الحسن، منیب اختر، مظاہر علی، اکبر نقوی، عائشہ ملک، محمد علی مظہر، شاہد وحید، حسن اختر رضوی۔ جیسا کہ بتایا کہ یحیی آفریدی صاحب نے معاملے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ قاضی فیصل صاحب کے گروپ کا بندہ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے ضمیر کی آواز پر دوسری طرف چلا گیا، یا پھر ناظرین جس طرح سے پاکستان میں معاملات کو دیکھا جاتا ہے، جس طریقے سے معاملات کو سیدھا کیا جاتا ہے، ٹیڑھا کیا جاتا ہے، ادھر کیا جاتا ہے، ادھر کیا جاتا ہے، تو اس فیصلے میں 3 جو آپ کے سامنے معاملات آئے ہیں، کہاں پہ کس کو استعمال کیا گیا، کس نے استعمال کیا، وہ سارے کا سارا آپ کی ثوابدید پر ہے، آپ خود اس بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ جنگ اخبار کی آج کی لیڈ یہ ہے، سپریم کورٹ کی پارلیمانی بالادستی تسلیم نواز کو فائدہ نہیں ہوا، اور اسی طریقے سے دیگر اخبارات نے بھی اپنی لیڈ لگائی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی بالادستی قائم کر دی، تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس نے اپنے اختیارات کم کر دیے، قاضی فیصل صاحب نے اپنے اختیارات 3 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ چونکہ امپورٹڈ حکومت کے حق میں فیصلہ آیا ہے، جس طرح سے وہ قانون سازی کرنا چاہتی تھی اس کو سپریم کورٹ کی طرف سے آئینی قرار دے دیا گیا ہے، لیکن وہاں پہ صف ماتم کیوں بچھی ہوئی ہے؟ صرف اسی لیے بچھی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی نااہلیت، تاحیات نااہلیت اہلیت میں کنورٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہاں پہ مسلم لیگ نون والے کتنے زیادہ پریشان ہیں۔ ابھی تک شاید ان لوگوں کی طرف سے اس فیصلے کا اردو ترجمہ کروایا جا رہا ہے، اردو ترجمہ پڑھیں گے تو اس پر پھر یہ اپنا رد عمل دیں گے، لیکن ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ جو ان کے حامی ہیں ان میں سب سے بڑے ان کے حامی ہیں ابصار عالم صاحب، جن کو پیمرا کا میاں نواز شریف صاحب نے چیئرمین لگایا تھا۔ ان کی تنخواہ تھی 33 لاکھ روپیز پاکستانی روپیز۔ اور ناظرین یہاں پہ تھوڑا سا لائٹ نوٹ میں بات کر لیتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جب پاکستان واپسی کی بات ہوتی تھی تو ایک میاں نواز شریف صاحب کے بڑے ہی سرگرم، بڑے ہی پرجوش حامی صحافی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اسی سال یعنی 2021 میں 33 دسمبر کو پاکستان آ جائیں گے۔ تو یہاں سے وہ 33 وہ والا 33 اور یہ والا 33 لاکھ روپے ابصار عالم صاحب کی تنخواہ ان کو ان کے پیٹ میں کسی نے گولی بھی مار دی تھی۔ انتہائی زیادہ افسوسناک واقعہ تھا۔ ان کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو بڑے وہ تکلیف میں نظر آ رہے ہیں، بڑے دکھ میں نظر آ رہے ہیں، بڑے غصے اور اشتعال میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا، اور کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ کو 3 میں نہ 13 میں۔ بہرحال تارڑ صاحب کیا کہتے ہیں ابصار عالم صاحب، ذرا وہ بھی ملاحظہ کیجیے ان کا ٹویٹ۔ انہوں نے فرمایا سابق وزیر قانون تارڑ کی مہربانی سے جونیئر ججز بغیر میرٹ سپریم کورٹ لائے گئے۔ ان ججز نے اپنے ریٹائرڈ سینئرز کا احسان اس طرح اتارا کہ ماضی کے فیصلوں پر اپیل کا حق ہی چھین لیا تاکہ ان ججوں کی بدنیتی، بغض، ذاتی مفاد اور مالی منفعت کا راز آشکار نہ ہو۔ مافیا ایسے کام کرتا ہے، یہ مٹی پاؤ سہولت پھر تمام سیاستدانوں کو بھی دے دیں۔
تو ناظرین اس کے ساتھ اجازت دیجیے، میاں نواز شریف صاحب دیکھتے ہیں کہ 21 اکتوبر کو پاکستان آتے ہیں یا پھر وہیں سے راستے سے لندن واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ سر دست تو ان کا چوتھی بار پاکستان کا وزیراعظم بننے کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ حافظ۔